اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کر کے رکھتا ہو اور غایت محبت سے ان کو بار بار گنتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، خدا کی قسم یہ شخص ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ اس میں جو چیز پڑ جائے وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر ڈالے۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو خبر بھی ہے وہ کیسی توڑ دینے والی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ایسی ہے، وہ اللہ کی ایسی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی دنیا کی آگ تو جہاں بدن میں لگی آدمی مر گیا، اور وہاں چونکہ موت تو ہے نہیں، اس لیے بدن میں لگتے ہی دل تک پہنچے گی، اور دل کی ذرا سی ٹھیس بھی آدمی کو بہت محسوس ہوتی ہے، لگتا تھوڑا ہے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اس طرح پر کہ وہ لوگ لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ لمزہ اور ہمزہ کی تفسیر میں مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے جو اوپر نقل کی گئی ترجمے میں حضرت ابن عباس اور مجاہد رحمہ اللہ سے، ہمزہ کی تفسیر تانا دینے والا اور لمزہ کی تفسیر غیبت کرنے والا نقل کی گئی۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمزہ اشارے سے ہوتا ہے، آنکھ کے، منہ کے، ہاتھ کے، جس کے بھی اشارے سے ہو، اور لمزہ زبان سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا حال واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، میں نے مردوں کی ایک جماعت کو دیکھا جن کے بدن کینچیوں سے کترے جا رہے تھے، کینچیوں سے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زینت اختیار کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، ٹش پش ہوتے تھے اور پھر حرام کاری کرتے تھے۔ زینت اختیار کرتے تھے یعنی حرام کاری کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے۔ فرمایا پھر میں نے ایک کنواں دیکھا جس میں نہایت سخت بدبو آ رہی تھی اور اس میں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام کاری کے لیے بنتی سنورتی تھی اور ناجائز کام کرتی تھی۔ اور پھر میں نے کچھ مرد اور عورتیں معلق دیکھی، لٹکے ہوئے تھے، جو پستانوں کے ذریعے سے لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ تانا دینے والے، چغل خوری کرنے والے لوگ ہیں۔ در منصور۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس صورت شریفہ میں۔ بخل اور حرص کی خاص طور پر مذمت بیان کی گئی کہ بخل کی وجہ سے مال جمع کر کے رکھتا ہے اور حرص کی وجہ سے بار بار گنتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور محبت اتنی ہے کہ اس کے بار بار گننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور یہ بری عادت تکبر اور تعلی کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی عیب جوئی اور ان پر طعن و تشنیع پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کے شروع میں
ان عیوب پر تنبیہ فرمانے کے بعد اس بری خصلت کی مذمت ذکر کی گئی، اور ہر شخص اس خبث میں مبتلا ہے کہ مال کی افزائش اس کو آفات اور حوادث سے بچا سکتی ہے۔ گویا مالدار کو موت آتی ہی نہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس موت نہیں آئے گی، میرا بیمار نہیں ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، تمام حادثات سے میں بچا رہوں گا۔ اس پر تنبیہ، پیسے سے کیا ہوتا ہے؟ کئی بڑے کروڑ پتی مالدار بستروں پر کئی سال ہو گئے پڑے ہیں، پیسوں سے شفا تو نہیں مل سکتی۔ بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے ڈاکے پڑ جاتے ہیں، پیسوں سے مال کی حفاظت تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ جب کوئی آفت اور مصیبت مسلط ہوتی ہے، یہ مال و متاع سب رکھا رہ جاتا ہے، بلکہ مال کی کثرت بسا اوقات خود آفات کو کھینچتی ہے۔ کوئی زہر دینے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی قتل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی لوٹ مار کے پروگرام بناتا ہے، چوری ڈاکے کا نظام بنتا ہے۔ سینکڑوں آفات اس مال کی بدولت آدمی پر مسلط رہتی ہیں، اور جب مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر عزیز و اقارب، بیوی، بیٹا سب ہی دل سے اس کی خواہش کرنے لگتے ہیں کہ بڈھا کہیں مرے تو ہمارے ہاتھ مال لگے۔ یہ بھی ہوتا ہے، بوڑھا مرتا بھی نہیں ہے، بڈھا مرتا ہے تو کیا بس اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، بس اس کا انتظار یہی ہوتا ہے، یہ مرے گا، پیسہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کوشش کریں مال بقدر ضرورت بندہ کمائے، حاصل کرے اور اپنی زندگی گزارے۔ مال کے اضافے میں کوئی خاص زیادہ تر خیر نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔